سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ ہمیں علم میں آگے بڑھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پہ نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اللہ تو ہم سب پر اپنی خیر کے خزانے کھول دے۔ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہم پہ رحم فرما۔ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ تو ہمارا اپنے پاس جنت میں گھر بنانا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں فسادی لوگوں کے مقابلے میں مدد عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بچا، اللہ اس سے بھی بچا کہ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو۔ یا رب تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما اور ہمیں خسارے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہماری اولادوں کو نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے میرے رب ہمیں حکمت عطا فرما، اے ہمارے رب ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں سچی نام بری عطا فرما اور ہمیں جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر کی اور ہمارے والدین پر کی، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن سے تو راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، ان کی تربیت میں جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات میں ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیرے ہی پاس واپس آنا ہے۔ اللہ اس واپسی کو بڑا خوشگوار بنا دینا، اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دینا۔ یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں ایمان لانے والوں کے ساتھ شامل کرنا، ہم پر ہمارا نور مکمل کر دینا، پلسرات کے اندھیروں سے بچانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ اولاد سے متعلق جتنے بھی دکھ درد، جتنے بھی غم، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تو ان سب کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ تو ان کی تربیت کر دے، تو ان کو ہدایت دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمیں صبر کرنا سکھا
اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ یا اللہ ہمیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر ہمارے قدم جما اور آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ہدایت پر جما کے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں فرمایا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تو ہمیں ہر نقصان سے بچا لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے معاملے میں ہم حدوں سے جو بڑھ جاتے ہیں، ہمارے ان معاملات کو بھی معاف کر دے، ہمارے اسراف کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد ہماری فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے بخش دے، ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے، دوستوں کو بخش دے، ہمارے استادوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، جتنے بھی کل مومن مسلم مسلمان فوت ہوئے ہیں اللہ ان سب کو بخش دے۔ اللہ سب کی منزلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ ہمیں ایمان والوں کی محبت عطا فرما۔ اللہ تو بڑا ہی مہربان رب ہے، اللہ تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لینا، جنت عدن میں داخل فرمانا، اور ہماری بھول چوک اور ہم سے ہونے والی بھول چوک اور ہماری خطائیں معاف کر دینا۔ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں۔ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے اللہ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں جہالت سے بچا، کفر سے بچا، اندھیروں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمیں ایمان کی قوت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو غموں اور دکھوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جس طرح کی بھی روحانی، قلبی، جسمانی بیماریاں ہیں، نفسیاتی، ذہنی، کسی کے اندر بھی، یا اللہ ان سب بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو مہربان رب ہے، تو ہم پر اپنی مہربانی فرما، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو دنیا اور آخرت میں ہمارا دوست ہے اور ہمیں تو صالحین کے ساتھ ملا۔ یا رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا، بلا حساب معاف کر دینا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا اور معاملات میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پھرنے سے بچا لینا۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد جو تیری محبت اور تیرے دین کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے، یا اللہ وہ ہم سے کبھی بھی نہ جائے۔ اس راستے پر آنے کے بعد کبھی ہم اس سے الٹے پاؤں نہ پھریں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا کر، اللہ ہمیں تقوی عطا کر، اللہ ہمیں پاکیزگی عطا کر، اللہ ہمیں بے نیازی عطا کر۔ یا رب العالمین تو ہمیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہے، تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح کر دے۔ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے اللہ ہمیں نفع مند علم عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما، قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ سکھا جس کا سیکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور جو ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے۔ اللہ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ جو لوگ بھی رزق کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرما۔ اللہ تو ہمیں حلال سے عطا فرمانا، حرام سے بچانا، ہمیں اپنا فضل عطا فرما، اور جو تو نے ہمیں دیا اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و بھلائی نصیب فرما۔ اللہ تو ہماری مشکلات کو آسان کر دے، یا رب تو ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، بری خواہشات سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قرض کے غلبے سے بچا لے، دشمن کے غلبے سے بچا لے، دشمن کے ہم پر ہنسنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اس شرک سے جو ہم جانتے اور اس سے بھی جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں تو فقر سے، قلت سے اور ذلت سے بچا لے۔
اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، کوئی ہم پہ نہ ظلم کرے اور ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا انجام اچھا کر، یا اللہ ہمارے انجام کو بہترین کر اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں مصیبتوں کی مشقت سے بچا اور بدبختی سے بچا، بری تقدیر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہم اور حزن اور عجز اور کسل سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں غموں سے بچا اور ہمیں عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بخل اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے پناہ دے۔ یا اللہ تو ہم سے نعمتوں کا زوال نہ کرنا، اللہ تو ہم سے عافیتوں کو دور نہ کرنا، اللہ تو ہم پر کوئی اچانک سزا وارد نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی ہر طرح کی ناراضگی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تو نفع مند علم عطا فرما اور ایسا نفس عطا کر کہ جو تیری رضا پہ راضی رہے۔ اے اللہ تو ہمیں زیادہ عطا کر، کم نہ کر، عزت عطا کر، ذلت نہ دینا، عطا کرنا اور محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہماری خطائیں، ہماری لا علمی، ہمارے کاموں میں زیادتی اور ہمارے وہ گناہ جو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اور ہماری بھول چوک سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے اور ریاکاری سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی نے تجھ سے کیا۔ یا اللہ ہم ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے نبی نے مانگی۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس قول اور فعل کا جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے، اور ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور ہر اس کام سے بھی بچنا چاہتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب لے جائے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ارذل العمر سے بچا لینا، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا لینا، عذاب قبر سے بچا لینا۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچانا، اپنی سزا سے بچانا۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر اور ہمیں اس شخص کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جس کی محبت ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے۔ اور اے اللہ ہمیں ان کاموں کی محبت دے دے اور آسان کر دے وہ کام جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا، جس سے میں محبت کرتا تھا، تو اس کو میرے لیے ان کاموں کی فراغت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں بری موت سے بچانا، گر کے مرنے، ڈوب کے مرنے، جل کے مرنے سے۔ یا اللہ شیطان موت کے وقت شیطان ہمارے پاس نہ پھٹکے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی راستے میں جان دینے والے ہوں، آخر دم تک تیرے دین پر قائم ہوں۔ یا رب العالمین تو ہمارے دین کو بھی سنوار دے، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے اور ہمیں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے اور اپنے دیدار کا شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے دین کا کام لیتا رہے اور ہمیں نہ بدلنا، ہمیں اس دین سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچا اور مسکینوں سے محبت کرنے والے ہوں، اور تو ہمیں بخش دے اور تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ اگر تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرے تو ہمیں آزمائش کے بغیر فوت کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت کا جو تیری محبت سے قریب کرتی ہے۔ تیری محبت سے قریب کرنے والے کاموں کی محبت چاہتے ہیں یا رب۔ اے اللہ تو ہمیں بچا لے عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، سنگ دلی سے، غفلت سے، تنگ دستی سے، ذلت سے، ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، منافقت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے۔ اے اللہ تو ہمیں ہر بری بیماری سے بچا، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ برس اور تمام برائیوں اور بیماریوں سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو ہمارے غموں کا مداوع کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری ہر طرف ہمارے نور پیدا کر دے۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف کسی اور کی مدد نہ کرنا، ہمیں غلبہ عطا فرما اور ہمارے اوپر کسی کو غلبہ نہ دینا، ہمارے لیے تدبیر کر، ہمارے خلاف کسی کی تدبیر نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پہ چلنا آسان کر دے۔ یا رب تو ہماری مدد فرما، ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا، بہت ذکر کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنی اطاعت کرنے والا، عاجزی کرنے والا، آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ یا اللہ تو ہمارے گناہ دھو ڈال۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے جو بھی ہم نے پڑھا اور سنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بہترین
بہترین سوال، بہترین دعا کا، بہترین نجات کا، بہترین عمل کا، بہترین ثواب کا، بہترین زندگی اور بہترین موت کا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے درجات بلند کر دینا، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہماری خطائیں بخش دے۔ ہم تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنا قرب نصیب فرمانا، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن میں خیر نصیب فرمانا، یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، ہمیں جب تک ہم زندہ ہماری قوتوں کو کم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کی تکلیف دور کر دے، اللہ ان سے جنگ دور کر دے، اللہ ان کی بھوک تو مٹانے والا ہے، تو مٹا دے، اللہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو پہنچ سکتا ہے، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، تو ان کی مشکل آسان کر دے، یا اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا کر جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ ان کے شہداء کو قبول کر لے، اللہ ان کے بیماروں کو صحت دے، اللہ ان کے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل آسان کر دے، اللہ ان کا خوف دور کر دے، اللہ ان کو امن نصیب کر دے، اور ہم سب کو مسجد اقصی میں نماز کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں جو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اللہ تو ہمیں ہر طرح کا خیر عطا فرما اور ہر طرح کا شر ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اللہ جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو میں نہیں جانتی تو جانتا ہے، یا اللہ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے، اس قرآن کے ختم کے موقع پر تو ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ان کے رنج و غم اور ہم اور دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں ساری کی ساری دور کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تو ہمیں خیر سے نواز، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ تو امن و سلامتی کے ساتھ اعلیٰ جنتوں تک پہنچا کر اپنا دیدار کروانا، یہ ہماری اول و آخر آرزو ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری اولادوں کی خوشیاں عطا فرما اور ہمارے دین کی ترقی اور اس کی خوشی عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں نے اس پروگرام میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس کو اناؤنس کیا ہے، جنہوں نے اس کے فلائرز بنائے ہیں، جنہوں نے اس کو دوسروں تک پہنچایا، جنہوں نے دعوت دی، جو بلانے والے ہیں، جو انتظام کرنے والے ہیں، جو یہاں پر جس بھی کام میں جس طرح جنہوں نے مدد کی ہے، مال سے مدد کی ہے، جان سے مدد کی ہے، اللہ سب کی محنت اور کوشش قبول فرما۔ اللہ تو ہماری حاجتیں پوری فرما، اللہ ہماری خاص دعائیں قبول فرما جو ہمارے اور تیرے درمیان راز ہیں، یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اس پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے اور ہماری اصلاح کر دے، اور ہمیں اس پر استقامت عطا کر دے، اور ہمیں ہر رمضان میں اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سال کے ہر دن میں اور ہر دن اور ہر رات میں ہمیں اس کو پڑھتے رہیں، اور یہ ہمارا دوست ہو، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ہمارا سفارشی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ ہمیشہ آتے رہیں، یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جس بھی جگہ جو بھی آپ یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیں ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کو اسٹرینتھن بھی کریں اپنے وقت کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، تاکہ دور دور تک قرآن کا پیغام پہنچے جو لوگوں کے لیے نجات اور فلاح کا باعث ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے، اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی، جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے، اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے، کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے۔ حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اس رات کی خاص دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز۔ اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں، انگلیوں پر یوں اجازت آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں، دوسری کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے، اور جب 2 ہاتھ ہو جائے تو پہلے پہ پھر آ جائیں، تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے، یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئی۔ اسی طرح 4 رکعات میں پڑھیں۔ اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لینی چاہیے۔ عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کر لیں، جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں تو اس میں پڑھ لیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی۔ لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی۔ لہٰذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، 4 رکعت پڑھنے میں، اتنی دیر بعض اوقات لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں،
اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں کہ اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا، خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا ہے دل میں، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جو نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. اور خصوصاً نوافل، فرض سے انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ 5 منٹ جس میں 2 نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے. ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے 1 سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا. کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر 1 درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی. تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے. 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے 2 رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل ہو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی صورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں. اب اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی. مثلا صبح کے 2 رکعتیں جو ہیں نوافل اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا، سارے کام اس کے سنور جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ 5 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا. ٹھیک ہے اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا، یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیے. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے سیدھا مسجد جا کر. آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے. کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو. ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑھے. اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے. جیسے کہ نماز تسبیح یعنی ایسے اوقات میں، زوال کے اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہیں جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی. ہاں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز،
اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گئی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی۔ مثلاً آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے، تو چونکہ عموماً تو ہمارے یہاں خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے، یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے۔ تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیۃ الوضو۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی۔ تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، یعنی مرفوعاً، کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہیں یا ایون گھر پہ ہیں۔ اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیۃ الوضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین، کبھی نام سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ایک انابت بھی ہوتی ہے۔ انابت کیا ہوتی؟ کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر انابت تھی۔ تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے، یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ منیب ہیں، آپ کے اندر انابت ہے۔ اسی طرح کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خیال آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ انابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اواب بھی ہے۔ اواب بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلٹ کر جانے والا، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا۔ تو اوابین کی نماز کیوں کہا گیا اس کو؟ آپ صبح اٹھے، سحری کے وقت تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر آپ کچھ کام کاج کیے، اتنے میں سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد جب زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے یا درمیان کے مڈ ڈے میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر پڑھ لی۔ تو اب یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بار بار مصلی کی طرف جا رہے، بار بار مصلی کی طرف جا رہے۔ انابت اور اواب میں فرق ہی ہے۔ اواب جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کے ارادے سے اس طرف بار بار جا رہا ہے،
انابت میں یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تب بھی پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، غم آیا کوئی تکلیف آئی تب بھی پلٹ رہا ہے، بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اوابین کی نماز ہے کہ وہ دن کے ایسے وقت میں جب خوب دھوپ چمک چکی ہوتی ہے وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بار بار مصلی کی طرف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں. یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں اوابین کی بڑی ہی قیمتی رکعتیں ہیں، اس سے انسان اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات میں کم سوتے تھے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے